میرے دوستو، مولانا الیاس ستار قادری کی ایک ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے تعلق سے جو ہے مولانا الیاس ستار قادری کیا کہتے ہیں، کچھ مختصر سوال و جواب ہیں، آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ اور آخر میں جو ہے ایمان کے تعلق سے ایک حدیث شریف پیش کروں گا، اسے بھی آپ سن کر کے جانا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا ایمان کے تعلق سے، میرے بھائی پوری ویڈیو مکمل خبر آپ لے کر کے جانا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو، کہیں اور فیس بک انسٹاگرام پر دیکھو تو فالو لازمی کر لو۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے مولانا الیاس ستار قادری کو اس ویڈیو کو دیکھیں، جس میں انہوں نے سحری اور جو ہے افطار کے تعلق سے کچھ اہم پیغامات دیے ہیں۔ ویڈیو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ کیا سحری اور افطاری کا اذان سے تعلق ہے؟ جی نہیں، کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ کیا سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے؟ جی، کیا سحری کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کیا سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، کیا کھجور سے سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ یہ فرمائیے کہ انجانے میں ایک شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد تک کھاتا رہا، کیا اس صورت میں اس شخص کا روزہ ہوگا؟ روزہ نہ ہوا بلکہ اس روزے کی قضا لازم ہے۔ کس چیز سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ کیا افطار میں جلدی کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک افطار میں جلدی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ وضاحت کر دوں، سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے۔ کیا افطار کروانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ نہ ہوا، اس روزے کی قضا لازم ہے۔ کیا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، افطار کی دعا کب کرنی چاہیے؟ دعا افطار کے بعد کی جائے، جو پڑھنے کی دعائیں عربی میں پڑھی جاتی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مولانا الیاس ستار قادری کی اس ویڈیو کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا، جو سحری اور افطار کے تعلق سے تھی، اور اس میں کچھ اہم سوال و جواب تھے، سنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا میرے بھائی۔ اب اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کے تعلق سے فرمایا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ سنیں میرے بھائی، توجہ سے سنیں، آپ کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے۔ ایک اجنبی آیا اور اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آتا ہے، نہ اس پر کوئی سفر کا وہ تھا، نہ اس کے اوپر گرد و غبار تھا، معلوم یہ نہیں ہوتا تھا یہ سفر کر کے آیا، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیے، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، نہیں جانتے میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور
تو نماز ادا کرے اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے، اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے، یہ شخص آنے والا اجنبی جو انسان ہے یہ پوچھتا بھی ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے تو اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے یعنی میرے بھائی آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم حضور کے پاس حاضر تھے، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، بتائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ تو سچے دل سے گواہی دے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، روزے رکھے، حج کرے اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔ تمام تر چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر 4-5 قانون جو لاگو ہوتے ہیں وہ انہیں ضرور لازمی ادا کرے، یہی اسلام کے۔ تو میرے دوستو آپ شروع میں بھی سمجھ گئے ہوں گے مولانا الیاس ستار قادری کی اس ویڈیو سے جو مولانا الیاس ستار قادری نے بتایا سحری اور جو ہے افطاری کے تعلق سے، اور آخر میں یہ نبی کریم کا فرمان بھی آپ سمجھ گئے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کر دینا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک السلام علیکم۔